السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زینب پاک بھی پوری زندگی کبھی نہیں مسکرائی۔ سیدہ زینب پاک کی زندگی پر کبھی گفتگو ہوگی، لیکن واقعہ کربلا کے بعد ایسا ہوا کہ آپ اپنے شوہر حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار، یہ بھی خاص بات ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار سیدہ زینب کے شوہر نامدار، ان کو جب پتا چلا کہ میرے دونوں بیٹے اون و محمد بھی شہید ہو گئے، تو کہتے ہیں نا کہ جو مزدور اور غلام لوگ ہوتے ہیں وہ چمچہ گیری زیادہ کرتے ہیں، تو جو غلام تھے آپ کے، ان غلاموں میں سے غلام نے کہا کہ حسین کی وجہ سے آپ کے بیٹے بھی قتل ہو گئے، آپ کے بیٹے کو قتل کروا دیا حسین نے۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نے جوتا اٹھایا اور جوتا پھینک کر کے اس کو مارا اور کہا کہ بدبخت، تو امام حسین کے بارے میں ایسی بات کہتا ہے؟ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میرے دونوں بیٹے حسین کے قدموں پہ شہید ہو گئے اور اللہ نے مجھے سرخ رو کر دیا۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ کاش میں بھی ہوتا تو حسین پر اپنی جان کو قربان کر دیتا، اور اللہ نے حسین کے غم میں مجھے شریک کر لیا۔ اس بات پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ بات آپ نے فرمائی۔ تو حضرت سیدہ زینب واقع کربلا کے بہت دنوں کے بعد جب ملک شام گئیں، کسی وجہ سے سفر آ گیا، آپ کو کسی سبب سے ملک شام کا سفر کرنا پڑا، تو سیدہ زینب جب شوہر کے ساتھ وہی احترام، وہی تعظیم، وہی پردہ، وہی سارے تحفظات کے ساتھ جب سفر کرتی ہے اور کوئی اطلاع کرتا ہے کہ شام کا ملک آنے والا، یعنی دمشق شہر آنے والا ہے، ملک شام میں دمشق شہر آنے والا ہے، تو وہ دمشق میں جو سیدہ کو بغیر چادر کے پورے تمام بیویوں کے ساتھ جو گھمایا گیا تھا اور ان کی حرمت کو، ان کی عظمت کو نگاہ میں رکھے بغیر ان لوگوں کو جو بے پردہ کیا گیا تھا، تو سیدہ زینب کو جب وہ تصور اور وہ خیال آیا، وہ جو گھمانے کا خیال آیا، ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز دیکھنے کے بعد انسان ماضی میں چلا جاتا ہے، تو سیدہ زینب کو وہ خیال آتے ہی اتنی دکھی ہوئی اور اتنے صدمے میں گئی کہ اس صدمے کی تاب نہ لا کر آپ نے دمشق شہر میں قدم رکھنے سے پہلے ہی انتقال فرمایا۔ یعنی سوچیں آپ کو کتنی اذیت دی گئی ہوگی۔ بلکہ مورخین لکھتے ہیں کہ کسی نے سیدہ زینب سے پوچھا تھا کہ بی بی یہ بتائیں کہ آپ کو دمشق کے بازار میں کس دروازے سے داخل کیا گیا تھا؟ تو بی بی فرماتی تھی کہ انہوں نے مجھے ہر دروازے سے گھما گھما کر کے بازار میں لایا، یعنی ایک دروازے سے نہیں، ہر دروازے سے، جو اتنے بازار کے جتنے دروازے ہوتے ہیں ہر دروازے سے ہمیں گھما گھما کر لاتے تھے اور ہمیں پھراتے تھے۔ سیدہ پاک کو اتنا صدمہ ہوا کہ آپ تاب نہ لا کر دمشق شہر کے آتے ہی انتقال فرما گئی، اور دمشق شہر کے باہر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا۔ آج اس مقام کو زینبیہ کہا جاتا ہے، زینبیہ کہا جاتا ہے۔ وہ دمشق شہر سے مضافات میں، جیسے ہمارے شہر سے لگ کر کے چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں، تو ویسے ہی جو ہے وہ شہر سے باہر، اب تو شہر میں ہی وہ ہو گیا ہے، لیکن تھوڑا سا شہر سے وہ باہر کا علاقہ ہے، اس کو زینبیہ کہا جاتا ہے۔ وہاں آپ جب جائیں گے تو آپ وہاں پر جب پہنچیں گے تو آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ آپ سیدہ زینب کے مزار پہ کھڑے ہیں یا سیدنا امام حسین کے مزار پہ کھڑے، دونوں میں بہت فرق محسوس نہیں ہوتا۔ میرا قیام تقریباً زینبیہ میں اللہ کے کرم سے 8 دن تک رہا۔ میں نے 8 دن وہاں قیام کیا، رات کے اکثر حصے میں وہیں پر سیدہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا۔ میری 8 راتیں بڑی خوبصورت زندگی کی وہ راتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ وہاں پر میری حاضری ہوئی۔ بڑی رقت طاری ہوتی ہے، اور جو لوگ سیدہ زینب پاک کی زندگی کو جانتے ہیں تو ان پہ تو مزید ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ بڑا عظیم مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو اس در اقدس کی حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔